لیکن حضرت یوسف دھیرے دھیرے جب جوان ہوئے، 18-20 سال کے ہوئے، تو اب ان کا حسن جو ہے وہ دوبالا ہو گیا. اب زلیخا کا دل حضرت یوسف پر آ گیا. اب زلیخا بار بار حضرت یوسف کی تعریفیں کرتی، حضرت یوسف کو قریب لانے کی کوشش کرتی. وہ سارا منظر حضرت یوسف دیکھ ہی رہے تھے. تو وہ جو صورتحال تھی، اس صورتحال سے حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا، وہ پورا واقعہ آگے آ رہا ہے. فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور وہ عورت جس کے گھر میں حضرت یوسف تھے، اس نے اپنی طرف انہیں مائل کرنے کی کوشش کی. وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے. یعنی ایک دن کا واقعہ یہ ہے کہ اس نے سارے دروازے بند کر دیے. روایتوں میں آتا ہے کہ تالے لگا دیے. اس کا جو بت رکھا ہوا تھا اندر، اس بت پر پردے ڈال دیے، اور اس نے گناہ کا ارادہ کیا. وقالت، اور اس نے کہا حیت لک، آ جاؤ، ہم تو تمہارے لیے ہی ہیں، یا ہم تمہیں ہی آواز دے رہے ہیں، آ جاؤ. اب یہ سننا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے نبی کے بیٹے اور نبی ہی تھے آگے آنے والی، اور اس پاکیزگی کے ساتھ اب تک زندگی گزاری تھی کہ یہ چیز خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ جس کے گھر میں ہوں اسی کی بیوی کے ساتھ میں خیانت کروں. انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کا کوئی بے حیائی کا کام کروں یا بے حیائی کی حرکت کروں، میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر اسے بھی نصیحت کی کہ انہو ربی احسن مثوائے، تمہارا شوہر جو ہے وہ میرا مربی ہے، اس نے مجھے خریدا، اپنے گھر میں لا کے رکھا، میری پرورش کی. احسن مثوائے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، میں تو بازار میں بک رہا تھا، اس نے لا کے شاہی محل میں رکھا. انہو لا یفلح الظالمون، اگر میں اس کے باوجود یہ احسان فراموشی یا نمک حرامی کرتا ہوں تو پھر یہ تو سراسر ظلم ہوگا. اور یاد رکھو انہو لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کبھی فلاح نہیں پاتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اور زلیخا کے دل میں یہ برائی کا خیال آیا، اس نے یہ برائی کا ارادہ کیا، بلکہ پختہ ارادہ کیا. وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف کے دل میں بھی برائی آ جاتی، لولا ان رأى برہان ربی، اگر انہوں نے اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی. برہان ربی، اپنے رب کی ایک برہان، ایک دلیل نہ دیکھ لی ہوتی. یعنی یہ جو عمر ہے ہر انسان کی ہوتی ہے، اور یہ فطری تقاضا ہے انسان کا کہ جس طرح انسان پیاسا ہو تو پانی دیکھ کر اسے اس کے دل میں خیال آئے، روزہ ہو اس کے باوجود لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے. اسی طرح ظاہر ہے کہ زلیخا کا حسن دیکھ کر حضرت یوسف کے دل میں بھی یہ خیالات آ سکتے تھے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بشری تقاضوں کے سبب دل میں کچھ خیالات آ بھی گئے، غیر اختیاری جو خیالات آتے ہیں، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دلیل دکھا دی، ایک برہان دکھا دیا، وہ اپنے آپ کو انہوں نے کنٹرول کر نہیں. یہ کیسے؟ اور دوسرا مفہوم اس کا جو میں نے ترجمے میں کیا جو مجھے زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ، عورت نے تو یہ پختہ خیال کر ہی لیا تھا برائی کا، لیکن حضرت یوسف بھی کر لیتے اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا نہ ہوتا، انہیں کوئی دلیل نہ دی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہ دکھائی ہوتی. تو اب وہ دلیل کیا تھی، اس پر بڑی تفصیلات بیان کی گئی ہے. یہاں قرآن نے صرف دلیل کا نام لیا ہے بس. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کی تصویر سامنے لا کے رکھ دی کہ اپنے ابا کو دیکھ کر کہ میرے باپ نے ایسی پاکیزہ تربیت کی، باپ سامنے موجود اور میں کوئی برائی کروں. اور حضرت یوسف نے اپنے آپ کو روکا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا تو چھت پر جو ہے وہ ایک آیت لکھی ہوئی نظر آئی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ تو بڑا گناہ ہے. ایک رائے یہ بتائی جاتی ہے کہ زلیخا نے جو ہے جب برائی کا ارادہ کیا تو اس نے بت پر، جو اس کے گھر میں بت تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی، اس پر پردہ ڈال دیا. تو حضرت یوسف نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے خدا کے سامنے کوئی برائی کروں. تو حضرت یوسف نے کہا کہ جب تو ایک ایسے خدا کے سامنے برائی نہیں کر سکتی جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، وہ نہ کوئی حرکت کرتا ہے، تو میں اپنے اس رب کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے برائی کیسے کر سکتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. خیر جو بھی کوئی دلیل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے، اور سب سے بڑی بات یہ میرے بھائیوں کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک نور ربانی رکھا ہے. جب بھی کبھی آپ غور کریں گے کسی برائی کا خیال آتا ہے تو فوراً اندر سے ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہے
تم کیا کر رہے ہو؟ اور یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. جب انسان اس صفت کو، اس نور کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، تو وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ سخت آزمائش میں بھی وہ اسے برائی سے روک لیتا ہے، جیسے حضرت یوسف کو وہ نور ربانی نے روکا. کیونکہ وہ تو نبی تھے، ظاہر ہے کہ ان کے نور کی شان کیا. یہ نور ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم نے اس نور کو کہیں بجھایا تو نہیں.